الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز حضرات اساتذہ کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، پیارے بچوں، ماشاءاللہ ہماری اس مسجد تقویٰ کے ماتحت جو مکتب چلتا ہے وہ انتہائی کامیاب مکتب ہے اور انتہائی بہترین نتائج ہیں. آپ حضرات کو سال میں ایک مرتبہ اپنے ہونہار بچوں کے، ان نونہالوں کے جو کچھ مظاہرہ سنانے کا نظام بنایا جاتا ہے، وہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ آئندہ سال اس سے بہتر ہوں. یہ صرف تماشائی بن کر ان کو سنایا نہیں جاتا کہ یہ ایک تماشا کے طور پر آ جائیں، سب کے سب جڑ جائیں اور جڑ کر یہ ایک منظر دیکھ لیں، پھر اس کے بعد سب کے سب واپس چلے جائیں. اس کے لیے یہ نظام نہیں بنایا جاتا. یہ نظام کا منشا، یہ نظام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک احساس بیدار ہو، ہمارے اندر ایک فکر اجاگر ہو، ہمارے اندر ایک فکر پیدا ہو جس کے ذریعے سے ہم اپنے آئندہ آنے والا سال اس سے بہتر بنائیں. اس لیے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. آج کا وقت جو چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. ہمارے بچے جو اس وقت 8 سال کے ہیں، آئندہ سال 9 سال کے ہو جائیں گے. اس مرتبہ 9 سال کے ہیں، آئندہ سال 10 سال کے ہو جائیں گے. اب 10 سال کے ہیں تو 11 سال کے ہو جائیں گی. چھوٹے بچیاں ہیں تو وہ بڑی بچیاں ہو جائیں گی. تو عمر بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. ہم لوگ اگر غفلت کے ساتھ رہ جائیں اور اس کے بارے میں اگر فکر نہ کریں، پھر ہم سے بڑا غافل کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہم لوگ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، ایک ایک دن ہمارے بچوں کی قیمتی دن ہے، ایک ایک رات قیمتی رات ہے. غافل تجھے گھڑیال دیتی ہے منادی، خالق نے تیری عمر کی ایک آن گھٹا دی. اللہ اس گھڑیال کو داعی بنا دیا. داعی بنا کر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں ہمارے خالق نے، ہمارے رب نے ہماری عمر کی ایک ایک آن گھٹاتا ہوا چلا گیا. ہماری عمر کم ہوتی چلی گئی، ہماری عمر ڈکریس ہو رہی ہے، ہماری عمر گھٹ رہی ہے. تو اس کو ہم لوگ خاص طور پر خیال میں رکھیں. اس لیے میں اپنے محترم خواتین سے بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ دن اور رات جس وقت ہم گزاریں، جب ہمارے سامنے یہ کہا جائے اللہم بسمک اموت و احیا، تو ایسے موقع پر ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہر رات ہم ایک موت مرتے ہیں. ہر رات ہماری موت ہے، ہر نیند ہماری موت ہے، اور ہر دن ہمارے لیے حیات ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، ہر دن جس وقت ہمارے لیے حیات ہے تو ہم یہ نیت کریں یا اللہ میرا گزشتہ دن سے آئندہ دن بہتر سے بہترین دن بنا. یا اللہ گزشتہ رات سے آج کی رات ہمارے لیے بہترین رات بنا. اسی لیے کہا گیا کہ جس وقت انسان صبح کرتا ہے، اللہ جل جلالہ امن والہ 2 فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کراتے ہیں، اے بادی الخیر اقبل،
اے خیر کی طرف آگے بڑھنے والے وہ آگے بڑھ، یا بادی الشر ادبر، اے برائی کی طرف جانے والے پیچھے ہٹ۔ تو ہم لوگ ماشاءاللہ روزانہ خیر کی طرف آگے بڑھتے رہیں، نیت کرتے رہیں، ارادہ کرتے رہیں، اور تاکہ ہم آگے بڑھتے بڑھتے نیک بن جائیں۔ نیک بننے کے لیے اللہ ہزاروں راہیں بنائے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مزید تقوی ہمیں عطا فرما کر اللہ نے ایک بہترین نظام بنا دیا۔ وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام پڑھنے پڑھانے کا نظام، سیکھنے سکھانے کا نظام۔ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فکر ہے اس بات کی، ارے بھئی بچوں کے لیے تو پڑھنے پڑھانے کا نظام بنا دیے، لیکن بڑوں کے لیے کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بڑے مردوں کے لیے بھی نظام ہے، اور بڑی خواتین کے لیے باقاعدہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں۔ یہیں 4th کلاس میں مدرسہ موجود ہے۔ روزانہ خواتین سووں کی تعداد میں آتی ہیں اور آ کر علم نبوت حاصل کرتی ہیں۔ محترم خواتین، عزیز بھائیوں، ذرا سوچنے کی بات ہے، ہمارا بچہ، چھوٹا سا ننھا منا بچہ، تھوڑی سی محنت ہوئی، آج بہترین تقریر کرنے والا، بہترین حدیث سنانے والا، بہترین دعائیں سنانے والا، بہترین مظاہرہ کرنے والا، بہترین ہمارے سامنے مسابقہ کرنے والا، مکالمہ سنانے والا بن گیا۔ اور وہ آج ماشاءاللہ قرآن پاک کی تکمیل کر چکا ہے، قرآن بہترین ناظرہ پڑھنے والا بن گیا۔ لیکن ہمارے کوکھ میں جنم لیے ہوئے بچے وہ تو آگے بڑھ گئے، لیکن ہمارا کیا حال؟ کیا ہمارے اوپر ضروری نہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھیں؟ کیا ہم پر لازم نہیں ہم حدیث پاک سیکھیں؟ کیا ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں؟ کیا ہم پر ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں؟ عزیز بھائیوں، ہم نے قرآن پاک کی تعلیم بچوں کے لیے کر دیا۔ قرآن کا جب بھی نام لیا جاتا ہے، بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، اور ایک رسم ہو گیا ہے 4 سال 4 مہینے 4 دن 4 گھنٹے کو قرآن شروع کرنا چاہیے۔ مزاج بن گیا، اور اس وقت میں قرآن شروع کراتے ہیں بچوں کا۔ ذرا آپ سوچئے، ارے یہ تو 4 سال 4 مہینے میں شروع کر دیا، آپ 40 سال 40 دن میں بھی شروع نہیں کرے؟ تمہارا بچہ شروع کر دیا ہے بھائی۔ کبھی بھی جب بھی بچے بولنا شروع کریں، آپ ان کو قرآن پاک پڑھا سکتے ہیں۔ 4 سال ہونا ضروری نہیں ہے، یہ رسم ہے، رواج ہے، اس کو ختم کریں۔ ہم لوگ بچہ بولنا شروع کیا، اللہ اللہ بولنا شروع کریں۔ ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ بیٹا امی بولو، ابا بولو، بچے کی زبان میں بے امی ابا تو سکھاتے ہیں۔ پہلا کلام جب بچہ بولنا شروع کرے، اللہ 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 اللہ، جب بچوں کے سامنے آپ کہیں گے تو بچے اللہ اللہ بولنے والے بنیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ من کان اول کلام لا الہ الا اللہ وآخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا اول و آخر لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ جنتی بن گیا۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کی فکر کریں۔ دوسری بات، ہمارے بچوں کو ماشاءاللہ ہم پڑھا کر جب گھر بھیجتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ گھر کو جب بچے آتے ہیں، بچوں کے ماحول کو ہمارے اوپر فرض ہے برقرار رکھنا۔ بچوں کے ذہن سازی جو مکتب میں پیدا کی گئی، بچوں کا ذہن جو بنایا گیا، بچوں کو جو پڑھایا گیا، بچوں کو جو دکھایا گیا، بچوں کو جو سمجھایا گیا، بچوں کو جس رنگ میں رنگایا گیا اور جس ڈھال میں ڈھلایا گیا، ہم گھر کو آتے ہی سب کے سب ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ بچہ اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں سب کے سب جبہ ٹوپی پیجامہ، وہ بچہ آدھے گھنٹے کے بعد دیکھو باہر کے نالے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو رہتا۔ وہ بچہ جو بچہ نظم سنایا، انہیں دیوار میں یہ بھی سیڑھی پیشاب میں بنا لے کر رہتا ہے۔ کیوں؟ امی نے عادت ڈال دی، جا کو پیشاب کر کو آ۔ کہاں جا کو پیشاب کر کو آ؟ روڈ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے نعت پڑھنے والا بچہ پیشاب کر رہا ہے، قرآن پڑھنے والا بچہ پیشاب کر رہا ہے، دعا سنانے والا بچہ پیشاب کر رہا ہے، اور سونے پہ سہاگا تو یہ ہے کہ اب تو کم ہو گیا، پہلے نالے میں لائن سے بیٹھ کر مذاکرہ،
لائن سے بیٹھ کر. پہلے زمانے میں کھیت الخلا تھا, کھیت الخلا, سب انڈیا کے پورے انٹرنیشنل نیوزاں کھیت الخلا میں, مرد حضرات مردوں کے سرکل میں, عورتیں عورتوں کے سرکل میں, بچے بچوں کے سرکل میں. اس طرح عادت بگاڑے کون؟ ہم نے بگاڑا. بچے کو ایک لباس کا جب ہم نے عادی بنایا, بے ٹوپی جبہ پیجامہ, اب وہاں جاتے ہی چڈی بنی. میں اس لیے کہا کرتا ہوں بھئی عید کو جب لباس خریدو, یہ انگریز لباس خریدنا ختم کرو. یہ لباس ہمارا لباس نہیں ہے, انگریز لباس ہے. پینٹ اور شرٹ, اسے 1.5 کہتے ہیں. پینٹ 1 شرٹ ہاف. اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ دھیڑ. عربی 1.5 کا ترجمہ اردو میں کیا کرتے ہیں؟ ڈیڑھ کرتے ہیں. ذرا دبا کو بولو دھیڑ. تو دھیڑ کو دھیڑ کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ اس لیے کہ وہ 1.5 ہوتا تھا. کہو کہ انشاءاللہ ہم آئندہ 1.5 نہیں رہیں گے. سب توبہ کریں گے بھئی. تمام مرد حضرات یہ تمام 1.5 چھوڑ کر 1 اوپر 1 نیچے بنانے کی کوشش کریں. سب کریں گے انشاءاللہ. ہمارا لباس سنت, ایک ہے کام کا لباس, ایک ہے زندگی کا لباس. کام کا لباس یونیفارم, جو یونیفارم ہے وہ پہننے کی اجازت ہے. لیکن زندگی کا آپ کا لباس کیا ہو؟ زندگی کا ہمارا وہ لباس ہوگا جو لباس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. ہمارے بچوں کا لباس اگر مسنون لباس ہو جائے, صرف مسنون لباس, انشاءاللہ ہمارے بچے بے دین نہیں ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے دیندار بن کر رہیں تو سب سے پہلی شرط ہمارے بچوں کو مسنون لباس میں ملبوس رکھا کرو. پہلا کام. دوسرا کام, ہماری بہنیں بھی ہماری بچیوں کو, جیسے ماشاءاللہ مدرسے میں آپ نے دیکھا بہترین اوڑھنی, بہترین یونیفارم بچیوں کے لیے انتظام کیا گیا. زندگی بھر ہماری بچی اور ہماری خواتین یہ عہد کریں ہم لوگ آدھا ہاتھ کا لباس نہیں پہنیں گے. دیکھو بھائی, آدھا ہاتھ کا لباس پہننا گناہ ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. عورت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں لباس میں. نمبر 1 پورا لباس ہو, نمبر 2 موٹا لباس ہو, نمبر 3 ڈھیلا لباس ہو. پورا لباس, گردن بھی مکمل چھپانا چاہیے, ہاتھ بھی مکمل چھپانا چاہیے کلائی تک, پیر بھی مکمل چھپانا چاہیے ٹخنے تک. یہ ہے عورتوں کا لباس. عورت اگر ہم یہ طے کر لیں عید کا دن, اب جو بھی ہمارے کپڑے ہیں وہ سب آلٹریشن کرو. فرض ہے, فرض. اگر کوئی خاتون رمضان آ رہا ہے کلائی دکھاتے ہوئے نماز ادا کرے گی, نماز نہیں ہوگی, ہرگز نہیں ہوگی. نماز پڑھیں گے ہم, نماز ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ جیسے بغیر وضو کے, بھئی نماز کے شرائط ہے نہیں, جگہ کا پاک ہونا, وقت کا ہونا, کپڑے کا پاک ہونا. اسی طرح عورتوں کے لیے شرائط مکمل بدن کا چھپائے رہنا. عورتوں کے لیے شرائط کیا ہیں؟ مکمل بدن کا چھپائے رہنا. اگر ہماری عورتیں اوڑھنی تو اوڑھنی, نماز کی اوڑھنی, لیکن اللہ اکبر کے وقت میں ہاتھ دکھ رہا, اللہ سجدے میں جاتے وقت ہاتھ دکھ رہا, اتحیات میں ہاتھ دکھ رہا, نماز نہیں ہوگی. بے آپ کی ستر عورت, جس طرح مردوں کو ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے, عورت کو 2 ہتھیلی 2 قدم چہرے کے علاوہ بقیہ پورا بدن چھپانا فرض ہے. اس لیے ہمارے مردوں سے بھی میں کہتا ہوں, ہمارے عورتوں کو جب لباس سلانے کے لیے آپ جائیں تو فل ہینڈ سلائیں. تمام عورتیں نیت کریں گی انشاءاللہ, بھئی تمام مرد بھی نیت کریں گے انشاءاللہ. آج کل ماشاءاللہ مرد فل ہینڈ میں رہتے ہیں, مستورات ہاف ہینڈ میں چلی گئیں. اللہ سے نیت کرو انشاءاللہ مرتے دم تک. ہم لوگ جس وقت 80/8 میں سب سے پہلے مرکز گئے مستورات کی جماعت میں, 80/7 80/8, جاتے ہی وہاں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ ہمارا لباس یعنی عورتوں کا لباس دیکھ کر, ارے بھئی غیر آ گئے, غیر آ گئے, غیر آ گئے. کسی نے جا کر اطلاع دی غیرہ آ گئیں. غیرہ نہیں آئے, ہمارے عورتیں ساڑیاں پہننے کو چلے گئے تھے. وہاں زندگی میں انہوں
مسلمان عورتوں کو ساڑیوں میں دیکھے ہی نہیں، پریشان ہو گئے۔ فوراً اسی وقت ٹیلر وہاں تھی، اس ٹیلر کے ذریعے سے فوراً کپڑا سلا کر پہنا دیا، پورے ساڑیاں اٹھا کو پھینک ڈالے۔ اب میں بھی جماعت میں گیا ہوا تھا والدین کے ساتھ، میں ادھر مسجد کو آ کر گھر کو ادھر کمرے کو گیا، تلاش کر لے رہا ہوں ہماری امی کہاں چلی گئیں، 5 منٹ کو ہی انہوں، اس لیے کہ ہمارے والدہ کو اس وقت تک ہم نے ساڑی میں دیکھا تھا، وہاں جا کر دیکھے تو وہ مصنون لباس میں ملبوس ہیں۔ ہم دیکھ کر پریشان ہو گئے، انہوں کون نے؟ انہوں دیکھو تو انہوں ہمارے امی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس طرح ہمارے بچے ذرے دنوں تک دوڑ میں پڑ جانا، کہہ رہے ہمارے امی، کہہ رہے ہمارے امی بول کو تلاش کرنا، ویسے انشاءاللہ مصنون لباس میں ملبوس ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھو میک اپ کے بغیر اللہ نور دے گا، کیا دے گا؟ بغیر میک اپ کے، پاؤڈر مار لے کو، لپسٹک لگا لے کو، چہرے میں تھوپ لے کو، غلیظ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے طرف سے نیچرل نور، ورجنالٹی نور، میں اللہ کے طرف سے اللہ تعالیٰ بہترین چہرہ ایسا بنائیں گے کہ آپ کے شوہر آپ کو جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کا نور اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، اس وقت ہمارے بچے مکتب سے فارغ نہیں ہو رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، مکتب سے کبھی بھی فراغت نہیں ہوتی، مدرسے سے فراغت ہوتی ہے، مکتب سے کبھی فراغت نہیں۔ بچے قرآن ختم کر دیے، دورے قرآن شروع کرو، دورے قرآن ہو گیا، 10 مرتبہ قرآن پاک کا دور بچے کر لیے، پھر حفظ قرآن شروع کرو۔ بچوں نے حفظ قرآن ختم کر لیا، فہم قرآن، تفسیر قرآن شروع کرو۔ اگر بچے لنک رکھیں گے مکتب سے، گمراہ ہونے سے بچیں گے، ورنہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہمارے ہی علاقے میں ذرا جا کر دیکھ لیجئے، نشے کے عادی ہو گئے ہیں، نشے کے عادی ہو گئے۔ کیوں؟ ہم نے ان کو مکاتب سے ڈسکنیکٹ کر دیا۔ آج مائیں رو رہی ہیں، باپ رو رہا ہے بچوں کی غلط عادتوں کی شکار ہو جانے کی وجہ سے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تک یہ تبلیغی نہ بن جائے تب تک اس کو مکتب سے جوڑے رکھو۔ جب یہ تبلیغی بن گیا، اب اس کو ماشاءاللہ کلام اللہ شریف بھی اور دور قرآن بھی، حفظ قرآن بھی، فہم قرآن بھی جب بچے کو آ گیا، اب آپ اس کو چھٹی دے سکتے ہو، اس کو رخصت کر سکتے ہو۔ اور ہماری بہنیں بھی، وہ بھی مدرسے کا اہتمام، ہمارے بھائی بھی، دیکھو بھائی، اللہ کے رسول علیہ السلام حشر کے میدان میں شکایت کریں گے، یا اللہ یہ میری قوم قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزاری۔ اگر ہم چاہتے ہیں حشر کے میدان میں اللہ کے رسول کی شکایت سے ہم بچیں، تو الحمدللہ مسجد تقویٰ 24 گھنٹے خدمت کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ بے ہر دل عزیز مسجد، ہر دل عزیز، ہر کام عزیز۔ اگر مسجد نبوی کی طرح اس مسجد کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ان قریب آپ رمضان مبارک میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلا کام، رمضان مبارک میں جیسے روزہ رکھ کر ہمارے تمام مرد حضرات تراویح یہاں پڑھتے ہیں، نیت کرو انشاءاللہ اس مرتبہ ایک بڑی تعداد یہاں اعتکاف میں بھی بیٹھے گی، بیٹھیں گے بھی انشاءاللہ۔ کون کون بیٹھیں گے اعتکاف میں؟ اعتکاف میں 10 دن، ٹھیک ہے بھائی؟ 10 دن، آخری 10 دن ہماری تمام عورتیں یہاں جتنے مرد حضرات نے سب نیت کی، عورتیں بھی اپنے گھروں میں دیکھو مستورات کے لیے تراویح کا بھی انتظام بعض جگہوں پر ہے، آ کر تراویح پڑھیں۔ جیسے ہمارے گھر میں ہم لوگوں نے اس لیے نظام بنایا 10 دن میں، تاکہ تمام عورتیں قرآن پاک سن کر زندگی میں ایک مرتبہ اللہ ان کو پورا قرآن سننے کا موقع دیتا ہے، وہاں تراویح کا نظم بنائے ہیں۔ تمام عورتیں پہلے روزے سے لے کر انشاءاللہ 11-12 روزے تک پورا قرآن سن لیں گی، کافی تعداد میں آتی ہے ہمارے گھر میں، آ کر آپ حضرات مستورات تراویح پڑھیں، ٹھیک ہے بھائی؟ مرد حضرات مسجدوں میں پڑھیں۔ ان مستورات کو ہم نے کیوں مختصر رکھا؟ تاکہ یہ پڑھنے کے بعد بقیہ دنوں میں دیگر عید کی تیاریاں ہوتی ہیں، گھر کی تیاریاں ہوتی ہیں، وہ سب میں ایک سوئی کے ساتھ لگے رہیں، گھر میں تراویح پڑھیں۔ ایک تراویح کے سجدے پر چاہے روایت ضعیف کیوں نہ ہو 1500 نیکیاں اللہ دیتے ہیں۔ سب پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ تھک گئی طبیعت،
میں تو کہتا ہوں زندگی میں کتنے مرتبہ، خیر اب تو تھیٹر وغیرہ کا معاملہ نہیں رہا، ایک صاحب کہنے لگے مجھے یاد ہے 8 گھنٹے تھیٹر کے سامنے کھڑا رہا. کتنے گھنٹے؟ کس کے لیے؟ تھیٹر کے سامنے کیا ذکر کر کرتی اس کیا وہاں؟ ارے تھیٹر کے سامنے کیا کھڑتی؟ 8 گھنٹے. میں نے کہا ارے بھائی اپنی زندگی میں جو کچھ گناہ ہم نے کیے ہیں ان تمام گناہ کا کفارے کے طور پر تراویح پڑھو. پیر دکھے ہم اللہ سے کہے دل ہی دل میں، یا اللہ یہ پیر تھیٹروں کے باہر کھڑ کر کتنے مرتبہ دکھا، آج میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر اس پیر کو سزا دے رہا ہوں تاکہ اس پیر کا کفارہ نکل جائے، بدن کا کفارہ نکل جائے، آنکھوں کا کفارہ نکل جائے، دماغ کا کفارہ نکل جائے، سوچ کا کفارہ نکل جائے، زبان کا کفارہ نکل جائے، کانوں کا کفارہ نکل جائے. اس کے لیے ہم خوب تراویح میں جم کر انشاءاللہ پڑھیں گے میں انشاءاللہ. تو رمضان المبارک کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، تمام فجر کے بعد میں تو یوں کہتا ہوں کہ سب کے سب ایک آدھا گھنٹہ رمضان میں نکال کر فجر بعد حلقہ بناؤ. بے حلقہ قرآن نورانی قاعدے کا حلقہ، 10 سوروں کا حلقہ، نماز سیکھنے سکھانے کا حلقہ. ان الحمدللہ سکھانے والے ہمارے مدرسے میں بہت ہیں، یہ حلقے بنائیں گے انشاءاللہ خوب سیکھیں گے. اسی طرح ہمارے خواتین مدرسے کو جائیں، تراویح میں پڑھیں، اور پھر وہاں پیچھے بھی ماشاءاللہ مدرسہ موجود ہے ہمارے افتخار بھائی کا، وہاں پر داخلہ لے کر روزانہ 2 گھنٹہ اگر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ہماری جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمارے اس محلے کو تمام محلوں کے لیے نمونہ بنائے گا. اور اس کے لیے میں خاص طور پر ہمارے عورتوں سے کہتا ہوں پردے کا اہتمام کرو، پردے کا اہتمام کرو. پردہ فرض ہے تم پر، پردہ فرض ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، حضرت فاطمہ کو بہت احساس ہوا یا اللہ پلنگ پر لٹا کر کفن پہنا کر اٹھا کر لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، یا اللہ بدن نظر آئے گا، کفن کے اوپر سے بدن نظر آئے گا کتنی موٹی ہے کتنی لمبی ہے. اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ دکھی تھے. اس وقت ان کے ایک خادمہ نے کہا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں نے حبشے میں دیکھا پلنگ کے چاروں طرف لکڑیاں باندھ دیا کرتے ہیں اور اس پر ایک چادر بچھا دیا کرتے ہیں تاکہ اندر کی میت نظر نہ آئے. حضرت فاطمہ اتنی خوش ہوئی کہ مرتے وقت بھی اپنے پردے کا خیال کرتے کرتے انہوں نے اپنا جنازہ زندگی ہی میں بنا کر رکھ دیا. میں مروں گی تو اسی میں مجھے لٹانا تاکہ کسی نامحرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے. لیکن ہمیں لوگاں اللہ ہم سب کی فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلائے. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں تم تمام خواتین کا کوئی نہ کوئی نام تو رکھے ہوں گے نا بھائی. وہ نام کئی کو رکھتی سو. حضرت عائشہ کا نام عائشہ رکھے، خدیجہ رکھے، ام سلمہ رکھے، ام حبیبہ رکھے، سکینہ رکھے. آپ کو جو نام رکھا جاتا ہے کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ ان نیک خاتونوں کے نقش قدم پر تم چلو. کل کا دن سکینہ رضی اللہ عنہا کو جب جنت میں بھیجنے کا اعلان ہو تو تمام سکینہ کھڑے ہوں. جب ام سلمہ کو جنت میں جانے کا اعلان ہو تمام ام سلمہ کھڑے ہوں. جیسے بعض روایت میں آتا ہے حضور اللہ پکارے گا محمد تو تمام محمد نام والے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے ارے بھائی یہ سب کون کھڑے ہوئے کیوں؟ یا اللہ نہیں میرا نام بھی محمد، میرا نام بھی محمد، میرا نام بھی محمد، میرا نام بھی محمد. چاہے وہ روایت پر کلام کیوں نہ ہو، اس محمد کی نام کی برکت سے اللہ مغفرت کر دیں گے. سمجھے بھائی؟ آج کل لوگ پوچھتے ہیں سیدہ محمد نام رکھ سکتے ہیں کہ حضرت گلخن سید ہیں سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ ہیں سو سیدہ کیا پوچھتے ہیں؟ سیدہ محمد نام رکھ سکتے ہیں کیا حضرت؟ اکثر پوچھتے نہیں پوچھتے سیدہ کیسے حضرت محمد ہو جاتی؟ ارے سید کیوں نہیں محمد ہوگا؟ محمد ہی سے سید ہے، سید محمد نہیں ہوگا. وہ سید کیسا سید جو محمد سے تعلق نہ رکھتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس لیے ہماری عورتوں کو پکاریں گے انشاءاللہ. خدیجہ کھڑی ہوں تو تمام خدیجہ جب کھڑی ہوں نیت کرو انشاءاللہ حضرت خدیجہ کے نقش قدم پر چل کر اپنے آپ کو اتنا پاک و پوتر بنائیں گے کہ کل اس نام کی برکت سے ہم جنت میں جانے والی بنیں گے. اس کے لیے کیا کرنا؟ پردہ. اللہ نے نماز میں پردے کا خیال رکھا تو ہم لوگ اپنا خیال رکھنا نہیں رکھنا. کیا کیا پردہ کرنا؟ آواز زور سے نہیں بات کرنا. عورتیں، ہماری عورتیں وہ کونے میں چیخے کا تو مسجد میں کھڑ کو بول ڈالتی وہ آپا چیخ رہی. وہ آپا کی آواز ہی انٹرنیشنل آواز، پورے گاؤں گلی والے کو معلوم وہ آپا کے گرجدار آواز کیسی رہتی، وہ آپا کی لچکدار آواز کیسی رہتی، وہ آپا کی آواز میں کشش کیسی رہتی ہے، وہ آپا کی آواز میں کس طریقے سے ہنگامہ رہتا ہے، سب معلوم. وہاں آواز کر رہی 1 کلومیٹر کے پیچھے، یہاں بول ڈالتی وہ آپا بات کر رہی شوہر کو. ہمارے بعض گاؤں ایسے گزرے ہیں جس دن شادی ہوئی تب پتہ چلا محلے والوں کو یہاں بھی ایک لڑکی رہتی تھی. یہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں روڈ میں آ کر ارے بھائی یہ فلاں لڑکی کا نام لکھو، ان کا گھر کہاں بولو، پورے پٹے بتا ڈالتی. کیوں؟ اتنے انٹرنیشنل فگر انہوں، گاؤں گلی سب معلوم. وہ لڑکی کہاں ہے تو پورا گلی والے بتا ڈالتی. یہ کیا ہماری حالت؟ ہم ہیں، ہرگز کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ تو بہت دور کی بات. ہم لڑکیاں ایسی پردے میں رہیں کہ ان کے شادی کے وقت پتہ چلے یہاں بھی ایک لڑکی رہتی تھی، یہاں بھی ایک بچی رہتی تھی، یہاں بھی ایک دلہن رہتی تھی. اتنا ہمارے یہاں پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے لیے آپ کا گھر کے اندر رہنا کوئی معمولی بات نہیں. آپ کا گھر کے اندر رہنا اعتکاف ہے. سنو میری بہنوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں تمام خواتین کو تم سب گھر میں رکو. تمہارا گھر میں رکنے پر اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ تمہیں اتنا ثواب دیں گے جتنا ثواب اعتکاف کرنے والوں کو مسجد میں رکنے پر اللہ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ گھر میں رہیں گی انشاءاللہ. دوسری بات، پردے کی باتیں 5 باتیں بتا دیتا ہوں. نمبر 1، مال کا پردہ. ماں کا پردہ کیا؟ تمہاری چین، تمہاری بنگڑی، تمہارے پائل، یہ سب کے سب پردے میں رہنا چاہیے. چھن والے بجنے والے پائل پہننا حرام، بجنے والے بنگڑی پہننا حرام. جو خاتون بجنے والے پائل، بجنے والی بنگڑی پہن کر گھر کے اندر آتی ہیں اس کے ساتھ شیطان بھی آ جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے زمانے میں 3 سالہ بچی بجنے والے پائل کے ساتھ آ گئی تھی. حضرت عائشہ نے فوراً گھر سے باہر نکالا، کہا یہ بجنے والے گھنگرو کو توڑو، ختم کرو، کچلو، پھر اس کے بعد اندر آؤ. کیوں؟ مع کل جرس شیطان، ہر بجنے والے کے ساتھ شیطان آ جاتا ہے. اب ہماری عورتیں بجنے والی بنگڑیاں بھی، بجنے والے پائل پہن کر اگر اس میں 50 آواز ہے تو 50 شیطانوں کے ساتھ گھر میں انٹری مارے تو وہ گھر میں سکون رہتا ہے کیا بھائی؟ ستیہ ناس. پورے محلے میں چٹی پٹی لڑ. میں اکثر کہتا ہوں جو گاڑی میں بڑی محبت سے بیٹھتے نا، گھر میں کتوں کو سکا لڑنے کا مطلب کیا؟ مطلب انہوں بول دی سو ہمیں کیا کتنا لڑنا کہ گھر میں لڑ لینا بھائی، باہر محبت سے جانا، باہر محلے والوں کو دکھنا نہیں، لڑ رہی کر کو محبت سے روڑا میں جاتی سو، گھر میں لڑتی سو. گھر میں لڑائی ختم کرنا ہے 4 کام کرو گے انشاءاللہ. 4 کام سے گھر کے اندر کی لڑائیاں ہمیشہ کے لیے ختم. نمبر 1، گھر میں سنت پڑھا کرو. عورتیں سنت اور فرض گھر میں پڑھنا، مرد حضرات سنت کہاں پڑھنا بولو؟ گھروں میں. جو مرد گھر میں سنت پڑھتا ہے اسے 3 فائدے ہوں گے. نمبر 1، گھر کے اندر کی لڑائیاں ختم، حدیث پاک میں ہے. نمبر 2، اللہ رزق میں برکت دے گا. نمبر 3، دین پر استقامت دے گا. کرو گے بھی انشاءاللہ. دوسرا کام، اگر عورتیں گھر میں لڑائیاں ختم کرنا چاہتی ہیں تو گھر میں صدقہ دیا کریں. کیا دیا کریں؟ صدقہ دیا کریں. نمبر 3، گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام کیا کریں.
نمبر 4، آنے والے مہمانوں کا اکرام کیا کریں۔ یہ 4 کام عورتیں کریں گی، گھر کے اندر برکت بھی، رحمت بھی، عافیت بھی، عزت بھی، سکون بھی، چین بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا جس گھر کے اندر یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ مہمان آنے کے بعد سورج چڑھا لو کو بیٹھ جانا نہیں، مہمان آتے ہی پھکا لو کو بیٹھ گئے، کیا قصہ، اب میں چائے بناتی نہیں تمہیں بنا لیو۔ آ رہا سو مہمان 3 مہینے کو ایک بار تھے، اس میں یہ چائے بنا کو پلانے صورت ایسا پھکا لے گا تو اللہ تعالیٰ کہاں سے برکت دیتی۔ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ کہنے کو تو بہت کچھ باتیں ہیں، گھنٹے گھنٹے بولے کو تو بھی کم ہے، اس وقت کا دامن تنگ ہے، مجھے تو صرف آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں مکتب سے متعلق بتانی تھی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آخری میں ایک بات کہ جس وقت ہمارے بچے انشاءاللہ پڑھ کر گھر کو آئیں تو ان بچوں کے دینداری کی حفاظت کریں۔ وہ کیسے؟ ہم یہاں جو لباس پہناتے ہیں وہ لباس کی حفاظت کریں، ہم یہاں سلام سکھاتے ہیں وہ سلام کی عزت کریں۔ گھر میں آ کر بچہ سلام کیا، السلام علیکم، السلام علیکم، ہمیں بول کو بھیجتی بچے کو سلام کرے بغیر بیٹا دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھنا۔ انہیں 1 بار 2 بار 3 بار سلام کیا، امی کا جواب کیا، بڑا سلام کرے اندر آ رہے رہے بس سے، اندر آ رہے رہے بس سے، بڑا سلام کرے شوہر کو بولے تو وہ بچہ دوبارہ سلام کرتا ہے کیا بھائی؟ ہاں، بڑا سلام کرے جا رہے بس سے، پتہ یہ سلام کا جواب کیا وہ اب دوبارہ انہیں سلام کرتا؟ بولو۔ اسی طریقے سے ہم جو آداب مدرسے میں سکھا کر بھیجتے ہیں، نیت کرو انشاءاللہ ہم اس کی عزت کریں گے، اسے باقی رکھیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بے دعا کر لیں گے انشاءاللہ، دعا کے بعد رخصتی ہو جائے گی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وصلحنا ما كان فاسدا. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العزيز الاکرم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اس محلے کو قبول فرما. یا اللہ، یا اللہ ہم غریب ضرور ہیں لیکن دل کے بڑے امیر ہیں. یا اللہ ہمیں دین کے اعتبار سے بھی تو غریب نہ بنا دے. یا اللہ دین کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، روزے کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، قربانیوں کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، یا اللہ ہمت کے اعتبار سے ہمیں امیر بنا دے. یا اللہ ہم جس طرح مہاجرین بھی غریب تھے، انصار بھی غریب تھے، تو نے عالم میں ان سے کام لیا. یا اللہ ہم ہی ان کے نقش قدم پر چلا دے، پورے عالم میں ہم سے کام لے لے. اے اللہ ہمارے اس مسجد تقویٰ کو اسس علی التقویٰ کے مثل بنا دے. یا اللہ مسجد قباء کی جس وقت اس قباء کا ذکر تو نے قرآن پاک میں کیا تو اسس علی التقویٰ کا استعمال کیا ہے. اسی طرح جس طرح مسجد قباء کے باشندے تھے ہمارے اس مسجد کے بھی باشندے بنا دے. یا اللہ ہمارے مردوں کو یا اللہ صحابہ کے مردوں کی طرح بنا، ہمارے عورتوں کو صحابہ کے عورتوں کی طرح بنا، ہمارے بچوں کو صحابہ کے بچوں کی طرح بنا، ہمارے مکتب کو اصحاب صفہ کے مکتب کی طرح بنا. یا اللہ دار ارقم کی طرح بنا، ہمارے بڑوں کو یا اللہ اصحاب صفہ کے بڑے طالب علم کی طرح بنا. یا اللہ ہماری مدد فرما، قدم قدم پر مدد فرما. یا اللہ بہترین شاندار جلسہ ہوا ہے. اس جلسے میں ماشاءاللہ اساتذہ نے بہت محنت فرما کر بچوں کو پڑھایا، سکھایا، ان کو سمجھایا، بچوں کے اوپر محنت فرما کر ان کو دیندار بنایا. یا اللہ اساتذہ کی محنت کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ بچوں کو ترقی کے راستے پر یا اللہ ہم آگے بڑھائیں، ایسے فیصلے فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ اس کی قدردانی مقدر فرما، قدردانی مقدر فرما. ناقدری سے، سستی سے، مستی سے پوری حفاظت فرما. خوب رمضان میں سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. دل کھول کر افطاری سحری کرانے کی توفیق عطا فرما. رسومات سے، بدعات سے ہماری حفاظت فرما. تراویح پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن پر حج فرض
فرض ہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن پر نماز اور روزہ فرض ہے تمام مسلمانوں پر، سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم بیمار ہیں صحت دے دے، ہم جاہل ہیں علم دے دے، ہم گمراہ ہیں راستہ بتا دے، ہم بھوکے ہیں ہمیں کھلا دے، یا اللہ ہم پیاسے ہیں ہمیں پلا دے، یا اللہ ہم بہت دور چل چکے ہیں ہمیں تو قریب کر دے، اپنے فضل کا کرم کا رحم کا عفو کا درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم غافل ہیں ہمیں ذاکر بنا دے، ہم غافل ہیں ہمیں ذاکر بنا دے۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں بہت سارے بھائی بہت ساری بہنیں اپنے اپنے حالات پہ بہت پریشان ہیں، میرے اللہ ہمارا سننے والا کوئی نہیں، ہمارا سننے والا کوئی نہیں، ہمارا سننے والا کوئی نہیں، پروردگار تو اکیلا ہے جس کے سامنے ہم اپنا درد سنا سکتے ہیں، دکھ سنا سکتے ہیں، اپنی قسم پرسی سنا سکتے ہیں، اپنے حال سنا سکتے ہیں۔ یا اللہ دوسروں کے پاس سنائیں گے وہ مذاق اڑائیں گے، یا اللہ تجھے سنائیں گے تو ہماری مدد کرے گا، پردہ پوشی کرے گا۔ میرے اللہ بہت پریشان ہے، اللہ ہمارے پریشانی کو دور کر دے، مختلف قسم میں پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تو ہماری پریشانی کو دور فرما۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی، یا اللہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا، وہ دعا ہمارے اولاد کے حق میں ہمارے بیویوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی قبول فرما، وجعلنا للمتقین اماما، تمام اہل تقوی کو متقین کا امام بنا دے، مسجد تقوی کے مصلیوں کو متقین کا امام بنا دے، مسجد تقوی کے مصلیوں کو متقین کا امام بنا دے، ہماری اس مسجد کو تمام مساجد کا نمونہ بنا دے۔ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو بھی باتیں کہی گئیں، جو بھی باتیں سنی گئی، جو بھی نصیحتوں میں بتایا گیا، یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔